دن کرنے کے کام میں سے پہلا کام یہ ہے غسل کرنا، پانی نہانا ہم جس کو بولتے ہیں۔ بہت سے لوگ غسل کرنے کا کچھ اور مطلب بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مطلب شریعت نے بیان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ناپاک تھے اور اب نہائے تو وہ غسل کرنا ہوا، بغیر ناپاکی کے نہا لیے تو اس کو پانی نہانا کہتے۔ بھائی کون سی کتاب میں لکھا ہے پانی نہانے کو ہی غسل کرنا کہتے؟ اردو کتاب میں، اردو میں اسی کو پانی نہانے کو غسل کرنا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہم نے بنا لیا ہے کہ ناپاک تھے نہائے تو غسل کرنا ہوا، اور پاک تھے تب نہائے تو پانی نہانا ہوا، یہ فرق دین اسلام نے نہیں کیا ہے، یہ ہم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو پانی نہانا، پانی کب سے کب تک؟ جمعہ کے دن نہانا بھی مسنون عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان سے پہلے پہلے نہائے تو وہ مسنون عمل ادا ہوگا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر واش روم جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی، بڑی تعداد ہے۔ اذان ہو گئی ہے جمعہ کی، واش روم میں گھسے ہوئے نہانے کے لیے، بیکوف عورت کی طرح جا کے بیٹھے رہتے ہیں وہاں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو غسل کرنا۔ دوسرا کام مونچھ بنانا، مونچھ کاٹنا، کترنا۔ مونچھ اس حساب سے کترنا اور کاٹنا ہے اور رکھنا ہے کہ پانی پیے تو وہ مونچھ کے بال پانی میں نہ لگے، پانی میں نہ لگے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ پانی میں اگر لگے تو دیکھنے والے کو گھن آتی ہے، وہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے صحیح بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ بالکل کتروانا۔ حدیث میں آتا ہے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھ کو کترواؤ۔ لیکن بہت سے لوگ داڑھی تو کاٹ لیتے ہیں، مونچھ کو بڑھاتے ہیں، اور یہ جھوٹی بات پھیلا دی گئی ہے کہ مونچھ بڑے رکھے تو مردوانے ہیں، مونچھ نہیں تو مردوانے نہیں۔ غیر ضروری باتیں ہیں، یہ بیکار کی باتیں ہم لوگوں نے کر لیا اپنی طرف سے۔ کچھ لوگ شان دکھاتے ہیں، اسلام میں ایسی شان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مونچھ بنانا۔ تیسرا کام خوشبو لگانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد آتے ہیں، کتنے سارے لوگ آزو بازو میں بیٹھتے ہیں، خوشبو لگائے ہوئے ہیں تو اچھا ماحول رہے گا۔ اب اندازہ لگائیں، بغیر نہائے ہوئے گندے میلے کچیلے پہن کر کپڑے آ جائیں، بانس آ رہی ہے، کوئی بازو میں بیٹھے گا؟ دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اور دین اسلام میں ایذائے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اس لیے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے یہ سب باتیں سکھایا ہے کہ تم کو سماج میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور خوشبو بھی کہاں؟ گھر سے لگا کر کے آنا ہے، گھر میں بھی رکھنا ہے خوشبو، گھر سے لگا کر کے آنا ہے۔ اور چوتھا کام مسواک کرنا۔ جمعہ کے دن مسواک کا اہتمام ضرور کریں۔ برش لوگ کرتے ہیں عام طور پہ، وہ بھی اس سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہ اس لیے کرنا جمعہ کو ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپس میں ملتے ہیں، کسی سے ہم بات کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے باس آئے۔ منہ کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن ہمارے دین نے ہر چھوٹی چھوٹی بات امت کو سکھایا، اس کے ماننے والے کو سکھایا۔ دنیا کے کسی کتاب میں آپ کو یہ سب باتیں نہیں ملیں گی جو آپ کو دین اسلام میں ملیں گی۔ اور جو لوگ جمعہ کے دن سب سے پہلے جمعہ کی اذان کے بعد جلدی سے جلدی مسجد آنے کی کوشش کرتے ہیں، بیان اور خطبہ شروع ہو جانے سے پہلے مسجد آتے ہیں اور امام اور خطیب کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہر قدم پر 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ آپ اندازہ لگائیں جمعہ کے دن کی اور جمعہ کے لیے مسجد آنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔